کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ لے کر مختلف اسمبلی حلقے جات سے اپنے امیدواروں کو نامزد کیا اور ان کو ٹکٹ دیا، یہ فیصلہ میں نے تمام مجلس کے ذمہ داروں سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ میں نے لیا ہے، اور یہ آخری فیصلہ میرا ہے، اور میں اس میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ہمارے حیدرآباد سے تشریف لائے، جو حیدرآباد سے مجلس اتحاد المسلمین کے ابزرور ہیں، جناب ماجد حسین صاحب کا، جناب اختر الایمان صاحب کا، میرے چھوٹے بھائی جناب عادل حسن کا، جنرل سیکرٹری آفتاب صاحب کا بھی آپ کے لیے ہمارے دروازے، دل کے دروازے کھلے ہیں، آپ آ جائیے، میں آپ کو سینے سے لگانے تیار ہوں۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جناب کشواہا صاحب کی پارٹی کے ساتھ، بہوجن سماج پارٹی کے ساتھ، دیویندر یادو صاحب کی پارٹی کے ساتھ اور جناب راجبھر صاحب کی پارٹی کے ساتھ اور دو سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے مل کر ایک گرینڈ ڈیموکریٹک سیکولر فرنٹ بنایا ہے، اور سب نے یہ طے کیا کہ اس کے چیف منسٹر کے امیدوار محترم اپیندر کشواہا صاحب رہیں گے اور اس کے کنوینر دیویندر یادو صاحب رہیں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین اس سیکولر فرنٹ کا ایک حصہ ہے، اور پچھلے 2 دن سے الحمدللہ میں بہوجن سماج پارٹی اور اپیندر کشواہا صاحب کے پارٹی کے امیدواروں کے تائید میں ایک انتخابی مہم چلا رہا ہوں پہلے فیز کے چناؤ کے لیے۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ یہ سیمانچل کا حصہ ہے، اور ہماری لڑائی 5 سال پہلے سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کا ہم نے آغاز کیا تھا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی جب تک مجھے اس دنیا میں زندہ رکھے گا، جب تک میری زندگی وفا کرتے رہے گی، میں سیمانچل زندہ باد کے نعرے لگاتا رہوں گا، سیمانچل زندہ باد کے نعرے لگاتا رہوں گا۔ ہم نہ صرف نعرہ بھی لگائیں گے سیمانچل زندہ باد کا، بلکہ سیمانچل کی انصاف کی لڑائی کو لڑتے رہیں گے۔ اور ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ میں نے آج اپیندر کشواہا صاحب سے بات بھی کی اور ان سے یہ کہا کہ آپ نے جو الیکشن مینیفیسٹو جاری کیا اس میں اس بات کو بھی شامل کر لیا جائے کہ بھارت کے سمویدھان کی دفعہ 371 کے تحت ایک کمیشن بننا چاہیے تاکہ سیمانچل کی انصاف کے لیے جس طرح سے ہمارے ملک میں مختلف حصے، مثال کے طور پر سرزمین دکن میں، گلبرگہ کرناٹکا میں 371 کے تحت ایک کمیشن بنایا گیا، اس میں سہولت یہ ہوتی ہے کہ اس علاقے کو پیسے جو ملتے ہیں وہ علاقہ طے کرتا ہے کہ اس علاقے میں کون سا ترقیاتی وکاس کا ڈیولپمنٹ کا کام کروایا جائے۔ تو کشواہا صاحب نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب آپ امور جا رہے ہیں، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ ڈیموکریٹک سیکولر الائنس فرنٹ اس بات کے لیے راضی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آرٹیکل 371 کے تحت بہار میں سیمانچل کو اس طرح کا موقف دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے بھائی شاہ نواز ہمارے درمیان میں ہے، میرے دل سے ہمیشہ دعا نکلتی، یہ میں کوئی سیاسی مقصد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یا آپ کے ووٹ بٹورنے کے لیے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں نے جناب شاہ نواز صاحب کے والد مرحوم جناب تسلیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کو بحیثیت رکن پارلیمان بڑے قریب سے دیکھا ہے، اور میری سیاسی زندگی مختصر ہے، میں نے اپنی مختصر کی سیاسی زندگی میں ایسے
قائدین کو کم دیکھا جو اپنے پارٹی کے لوگوں سے کبھی مروب نہیں ہوتے تھے. میں نے تسلیم الدین صاحب کو لالو پرساد یادو سے اس طرح بات کرتے دیکھا کہ وہ برابری کی بات کر رہے تھے, مروب ہو کر, نظروں کو نیچے رکھ کر یا ہاتھ باندھ کر نہیں, بلکہ برابری سے بات کر رہے تھے. میں نے تسلیم الدین صاحب کو جب میں پارلیمنٹ میں گیا تھا 2004 میں, اس کے بعد میں نے دیکھا تو تسلیم صاحب نے کہا کہ بیٹا ایسے ہی ان سے بات کرنے سے ان کے دماغ میں بات بیٹھتی ہے, ورنہ یہ لوگ ہماری عزت نہیں کرتے. مجھے افسوس ہے کہ آر جے ڈی نے ایک گھر میں آگ لگا دی. آر جے ڈی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, کم سے کم تسلیم الدین صاحب کے گھرانے سے نہیں کرنا چاہیے تھا, جس کو سیمانچل میں آج بھی لوگ سیمانچل کے گاندھی کے نام سے جانتے ہیں. تو اس طرح کا غیر واجبی کام, غیر اخلاقی کام ایک سٹنگ ایم ایل اے کو آپ نے اس کا ٹکٹ کاٹ دیا. آپ کے پارٹی سے کوئی ایم پی کا الیکشن لڑا, عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیا, وہ ناکام ہو گئے. مگر میں شاہ نواز صاحب کا دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں, اور ان سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ تسلیم الدین صاحب کے مزاج کو زندہ رکھیے. آپ تسلیم الدین صاحب جیسا بات کرتے تھے, بغیر کسی سے ڈرے, بغیر کسی سے مروب ہوئے, آپ اسی طرح مجھ سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور آپ کو پورا اختیار ہے اور حق ہے. اور میں ہمارے شاہ نواز صاحب سے جو میرے چھوٹے بھائی ہیں, میں ان کو صرف ایک گزارش کر رہا ہوں کہ میں بھی ایک بڑے سیاسی لیڈر کا بیٹا ہوں, اور مجھے اندازہ ہے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم پر کہ لوگ ہمیشہ ہم کو ایک خداور شخصیت سے ان سے تقابل کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ باپ کے برابر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 2008 میں ہمارے مرحوم والد کا انتقال ہوا, اور اس کے بعد سرزمین تلنگانہ میں ایک علاقہ ہے جہاں سے ہمارے فاروق صاحب آئے عادل آباد سے, یہاں پر کام کر رہے امور میں. بھینسا ایک علاقہ ہے, وہاں پر ایک فرقہ پرست تنظیم ہے ہندو واہنی کے لوگوں نے ایک گھر میں 8 لوگوں کو بند کر کے ان کو جلا دیا تھا, اور وہ زندہ جل گئے, ان کا انتقال ہو گیا, شہید ہو گئے. تو رات میں ہمارے وہاں پر میونسپلٹی کے چیئرمین جناب جابر صاحب ہیں, وہ بھی آئیں گے. انہوں نے مجھے رات میں اطلاع دی کہ صاحب ایسا واقعہ ہوا ہے اور آپ کو آنا ہے. تو میں حیدرآباد سے نکلا, اور حیدرآباد سے فاروق صاحب بتائیں گے کہ بھینسا 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. میرے پاس اس زمانے میں فورڈ انڈیور گاڑی تھی, کیونکہ جابر صاحب نے کہا کہ آپ کو آنا پڑے گا, کیسا بھی آؤ صاحب. میں نے کہا کہ روڈ بند ہے, تو جابر صاحب نے مجھ سے کہا کہ فلاں گاؤں سے وہ روڈ لے کر آپ آئیے. خیر بہرحال ہم اکیلے وہاں پر پہنچے, اور ہمارے مجلس کے ذمہ داروں کے ساتھ ہم اس گاؤں میں گئے. ہم نے گھر کے دروازوں کو کھولا اور ان لاشوں کو نکالا جو بہت تقریباً جل چکی تھی. بڑا احتجاج ہوا. وقت کا ہوم منسٹر کی گاڑی کے سامنے ہم ٹھہر گئے, پورے ذمہ دار ٹھہر گئے. بہرحال بہت بڑا احتجاج ہوا. تو میں رات میں جب واپس آ رہا تھا نظام آباد میں پیٹرول ڈیزل کے لیے گاڑی کے لیے پیٹرول اسٹیشن پر رکا, تو فجر کی نماز پڑھ کے ہم آئے. تو نماز کے مسجد کے سامنے سے ایک ضعیف شخص چلتے آئے, اور آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا تم اسد الدین اویسی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میرا نام اسد الدین اویسی ہے. تو نے پوچھا کہاں سے آ رہے تم؟ میں نے کہا یہ واقعہ ہوا بھینسا میں, جہاں پر یہ ہندو واہنی کے لوگوں نے آج ایک گھر کے افراد خاندان کو زندہ جلا دیا. ہم نے احتجاج کیا. تو اس ضعیف شخص نے مجھے کہا کہ گاڑی سے اترو. میں گاڑی سے اترا, اور مجھے اپنے سینے سے لگا کر کہا کہ تمہارا باپ صلاح الدین اویسی اب زندہ. اگر انہوں نے کہا کہ اب تمہارا باپ زندہ ہے, تمہارا باپ نہیں مرا. میں سمجھا نہیں, باپ کو کھونے کا غم ہر اولاد کو رہتا ہے. میں نے کہا کہ چاچا کیا بولنا چاہتے ہیں؟ بولے کہ بیٹا اسی طرح غریب مظلوموں کا ساتھ دو, تمہارا باپ زندہ رہے گا.
जिस दिन तुम गरीब और मजलूम को भूल जाओगे तुम्हारा बाप मर जाएगा। तो शाहनवाज साहब, आप गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए लड़ते रहिए। सीमांचल के गरीबों के लिए तस्लीमुद्दीन साहब का नाम अल्लाह सुबह क़यामत तक जिंदा रखेगा। ये एक ज़ईफ शख्स ने मुझे सिखाया। मैं उनको कभी जिंदगी में मुलाकात भी नहीं किया, ना कभी उनको जानता हूं, मगर किसी से आपको हिदायत मिलती है, किसी से नसीहत मिलती है, आपको उसको कबूल करना चाहिए। और मैंने उस ज़ईफ शख्स की उस नसीहत को अपने दिलो दिमाग में बिठा लिया और मैं अपने बाप को जिंदा रखने के लिए हर मजलूम की आवाज, हर मजलूम के इंसाफ के लिए लड़ना मेरी जिंदगी का एक मकसद आज बन चुका है। और अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा मैं उस मकसद पर अमल करता रहूंगा। पांचवी बात यह है कि अख्तरुल ईमान साहब हमारे कैंडिडेट हैं। अख्तरुल ईमान साहब ने एमपी का इलेक्शन लड़ा, हम तमाम ने कोशिश की। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का और आप तमाम का जिन्होंने हमारे हक में, हमारे उम्मीदवार के हक में वोट दिया। उनको कामयाबी नहीं मिली। आज अख्तर भाई हमारे बिहार के सदर यहां से बहैसियत